نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین مجلس اور میرے عزیز دوستو، ان ایام کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آل سے انہی ایام میں اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ایک فریضہ حج کا ادا کیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بہت اہتمام کے ساتھ کیا اور یہ بات واضح کی کہ دنیا میں ان کی بعثت سے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ گویا دنیا میں ایک دور ما قبل ابراہیم کا ہے اور دوسرا دور ما بعد ابراہیم کا ہے۔ تو یہ جو دور ہے یہ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت، ان کے مشن، ان کی جد و جہد کا قرآن حکیم نے بڑے تفصیل کے ساتھ تعارف کرایا اور ان کی اس صفت کو خاص طور پر نمایاں کیا کہ وہ اپنے نظریات میں، اپنی جد و جہد میں حنیفاً مسلمہ تھے، بالکل یکسو تھے۔ ان کی جد و جہد اللہ تعالیٰ کی رضا پر مکمل طور پہ مرکوز تھی۔ کسی بھی طور پر ان کی فکر کے اندر کوئی جھول نہیں تھا، کوئی تذبذب نہیں تھا۔ انہوں نے آ کر دنیا میں توحید کا ایک بالکل واضح تصور عطا کیا، کیونکہ اس وقت تک مجموعی طور پر انسانیت اس فکر کو سمجھنے کے لائق ہو چکی تھی۔ تو انہوں نے مظاہر قدرت سے انسانوں کو ہٹا کر براہ راست اللہ تعالیٰ کی معرفت کا پیغام ان کو دیا۔ پھر اپنی ساری جد و جہد کو انہوں نے علم اور شعور پر قائم کیا۔ ہر موقع پر انہوں نے اپنی سچائی سے، اپنے رشد و ہدایت سے، اپنے شعور و بصیرت سے اس پورے ماحول کو چیلنج کی، اس دور کے نظام کو، اس کی بے بنیاد ہونا اس پر واضح کی، اس دور کے ظالم حکمران کو اپنی دلیل و بصیرت سے لاجواب کیا، اپنے دور کے اس پورے ماحول کو جو کہ شرک کے اندر جکڑا ہوا تھا اس کو بھی اپنی بصیرت سے، اپنی حکمت سے لاجواب کیا۔ اپنے والد کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ان کو بھی صحیح راستے کی طرف رہنمائی کی۔ گویا ان کی پوری زندگی در حقیقت شعور و بصیرت پر جد و جہد کی، اور انہوں نے اپنی شخصی حوالے سے جو کردار ادا کیا وہ تقریباً پوری ایک جماعت کے برابر تھا۔ اس لیے قرآن حکیم نے کہا ان ابراہیم کان امۃ، کہ ابراہیم تو بذات خود ایک انجمن تھے، ایک امت تھے۔ اپنی ذات کے اندر جس صلاحیت کے ساتھ اللہ نے ان کو مبعوث کیا وہ محض ایک فرد کی صلاحیت نہیں تھی، پوری ایک جماعت کی صلاحیت ان کے اندر موجود تھی۔
اسی وجہ سے اپنی اس اجتماعی سوچ اور جدوجہد سے انہوں نے اپنے دور کے ہر شعبے کے اندر کردار ادا کیا۔ ہر شعبے کے اندر جو بھی رکاوٹیں تھیں ان رکاوٹوں کے خلاف انہوں نے لوگوں کے اندر سوچ اور سمجھ کی دعوت عام کی۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، اللہ سے ان کا بڑا گہرا رشتہ تھا، اللہ تعالیٰ سے گہرا تعلق تھا، اس کی طرف رجوع تھا۔ اور پھر قرآن اس حنیفی صفت کو تو بار بار ذکر کرتا، گویا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا ایک ایسا لازمی تعارف بن گیا کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن کرتا ہے تو ساتھ ہی اس صفت کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ انہوں نے واقعتاً اس دنیا کے اندر تمام چیزوں سے، تمام تعلقات سے، تمام گروہوں سے، تمام بالادست قوتوں سے علیحدگی اختیار کر کے، یکسوئی اختیار کر کے اور صرف اللہ کی دعوت دی۔ اور پھر اسی ملت ابراہیمی پر بعد کے انبیاء کی بعثت ہوتی رہی، اور ہر دور کے تقاضے کے مطابق جو اس مخصوص حالت میں جس شریعت کی ضرورت تھی اس دور کا پیغمبر آ کر اس شریعت کی رہنمائی کرتا رہا، لیکن وہ ساری شریعتیں وقتی تھیں، ایک خاص ماحول کے لیے تھیں، کسی خاص قوم کے لیے تھیں، کسی خاص پس منظر میں آئی تھیں۔ ان میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ بعد کے ادوار کے لیے رہنمائی فراہم کر سکیں۔ یہ اعزاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا کہ اس ملت ابراہیمی پر آپ نے جو تشکیل فرمائی، اس ملت ابراہیمی کے احیاء کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو شریعت عطا کی، وہ شریعت ایسی جامع مقرر کی گئی کہ وہ ہمہ گیر بھی ہے، عالمگیر بھی، ہر دور کے لیے اس میں ہر خطے کے مسائل کا حل موجود ہے۔ یہ بات واضح کر دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اب اس ملت کا احیاء کیا گیا ہے۔ اب اس دنیا کے اندر ملت ابراہیمی کا صرف اور صرف وہ طریقہ معتبر ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کرا۔ پچھلے تمام طریقے ختم کر دیے گئے، منسوخ کر دیے گئے، اور ویسے بھی ان طریقوں کے اندر اگلے دور کے ساتھ چلنے کی صلاحیت بھی نہیں تھی۔ اسی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ان طریقوں پر آپ کو کوئی نظام نظر نہیں آئے، چاہے دعوے دار دنیا میں موجود ہوں۔ ایک بڑی تعداد دنیا میں دعویٰ کرتی ہے کہ ہم مسیحی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، لیکن ان کی شریعت نہ ان کے علم میں ہے، اور جو علم میں ہے اس کے احیاء کے لیے کسی صورت میں ان کے دلوں کے اندر کوئی طلب موجود نہیں۔ یہی حال یہودی شریعت کا بھی، وہ ایک خاص دور کے لیے تھی، کہ وہ دور مکمل ہو گیا تو ظاہر اگلے دور کے لیے اس میں صلاحیت موجود نہیں تھی۔ اب محض مفادی کاروباری نوعیت سے ان مذاہب کا نام لیا جاتا، لیکن جو سچا دین ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، جس پر آپ نے اس دنیا میں عملاً ایک انسانی سماج کی تشکیل کی، اور اس انسانی سماج کے اندر جو بھی مسائل تھے ان تمام مسائل کا حل خود دین اسلام کے اندر موجود، صرف نظری طور پر نہیں بلکہ عملی طور پر۔ اس دین کے دنیا میں جب بھی معاشرے قائم ہوئے ان تمام مسائل پر عملی حل پیش کیا۔ اس دین کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی کہ اس کی چھتری کے تحت جیسے ایمان لانے والے پورے امن اور اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، اسی طرح جو نہیں مانتے ان کو بھی ان کے پورے حقوق کے ساتھ زندگی گزارنے کا اور اپنا کاروباری زندگی اختیار کرنے کا حق دیا گیا، اور اس حق کی حفاظت کی گئی۔ اس لیے اس دین کو کسی بھی طور پر کسی پیبند کاری کی ضرورت نہیں، کسی شعبے کے اندر کوئی خلا موجود نہیں ہے کہ اس خلا کو پر کرنے کے لیے ادھر ادھر دیکھا جائے۔ اب یہ دین ایک جامع دین کے طور پر آیا ہے۔ یہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی
ہدایتوں کا مجموعہ ہے، اس لیے اس دین کے اندر تمام انبیاء پر ایمان لانا ہمارے لیے لازم قرار دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ تم نے ایمان لانے کے ساتھ ساتھ یہ بات واضح کرنی ہے کہ لا نفرق بین احد من رسل، کہ ہم رسولوں کے درمیان کسی طور پر بھی کسی فرق کے قائل نہیں، ہم ہر رسول ہر نبی پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کو اسی طرح معزز و محترم سمجھتے ہیں جس طرح کہ اپنے نبی کو سمجھتے ہیں، بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ کسی ایک رسول یا کسی ایک نبی کا انکار تمام انبیاء کا انکار، یہ ایمان قابل تقسیم نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ ہمارا 99% ایمان ہے اور 1% نہیں ہے۔ ایک نبی کے ماننے کا مطلب یا نہ ماننے کا مطلب پورے انبیاء کے ماننے نہ ماننے سے جڑا ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو جامع دین بنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء اور تمام رسولوں کی ہدایت کا نمائندہ بنا کر بھیجا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی جو حقیقی اور سچی نمائندگی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کی۔ اس لیے آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ میں ابراہیم کی بشارت ہوں، ابراہیم کی دعا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ سے دعا کی تھی مستقبل کے لیے، کل انسانیت کی شیرازہ بندی کے لیے ایک ایسے پیغمبر کو بھیج کہ جو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات کا چرچا کرے، تذکرہ کرے، اس پر ایمان لانے والی جماعت کی تعلیم و تربیت کا نظام قائم کرے، حکمت و دانش کو اس سوسائٹی کا قانون بنائے۔ تو یہ دعا قبول ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دنیا کے سامنے آئی۔ تو گویا بات واضح ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت بیت اللہ کی تعمیر کی تھی اور اس بیت اللہ کے نظام کو چلانے کے لیے، اس عالمگیر نظام کو چلانے کے لیے جس صلاحیت کی شخصیت کا اللہ سے تقاضا کیا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ نے عطا کر دی۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا وہی تعارف معتبر ہوگا جو قرآن حکیم نے کرایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا۔ ان کا کوئی بھی گروہی تعارف، فرقہ وارانہ تعارف، وہ ابراہیم علیہ السلام کے مشن، پیغام اور پروگرام سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ اس لیے قرآن حکیم نے کہا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ بڑے واضح الفاظ میں قرآن نے کہہ دیا کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ بالکل یکسو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے والے، اللہ کی اطاعت گزار شخصیت تھے، اور نہ ہی ان کے مشرکوں کی جماعت سے کوئی تعلق تھا۔ یہی اس وقت گروہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین کو معاشرے کے اندر لوگوں کی نظروں سے اوجھل کرنا چاہتے تھے، اس کو اختلافی بنا رہے تھے۔ قرآن نے واضح کر دیا کہ کسی کا بھی دعویٰ درست نہیں، اور قرآن نے بڑی وضاحت سے بات سمجھائی کہ تورات ان کے بعد نازل ہوئی، انجیل ان کے بعد نازل ہوئی، اب ان کو یہودی کہنا تو حماقت ہے، کیونکہ یہودیت کی جو بھی نسبت ہے وہ تورات کے بعد پیدا ہوئی، نصرانیت کی جو بھی نسبت ہے وہ انجیل کے بعد آئی، اور یہ دونوں کتابیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی۔ تو کیسے ممکن ہے کہ بعد کی نسبتوں کی ابراہیم علیہ السلام سے تعلق جوڑ دیا جائے؟ اس لیے واضح کر دیا قرآن حکیم نے کہ ان کی ایک مستقل شخصیت تھی، اور اسی پروگرام کے ساتھ وہ دنیا کے اندر آئے، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس مشن کا وارث بنایا۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، ابراہیم کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق کا حق ان لوگوں کو ہے جو ان کی زندگی میں ان کے پیروکار تھے، جو براہ راست ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے۔ وہ تو اس بات کا استحقاق رکھتے ہیں کہ وہ کہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم کی پیروی کرتے ہیں، اور اس کے بعد ھذا النبی، یہ نبی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اس بات کا استحقاق ہے کہ وہ یہ بات کہیں کہ میں ابراہیم کے راستے پر ہوں،
اور اس کے بعد والذین آمنوا، وہ ایمان والی جماعت جو رسول اللہ پر ایمان لائی ہے، وہ اس بات کا حق رکھتی ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی جانشین بن۔ تو قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کے 3 جانشین بتا دیے کہ ایک وہ جماعت جو ان کی اپنی زندگی میں ان کے پیروکار تھی، دوسرے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری ایمان والی جماعت جو اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آئی۔ بس ان کو استحقاق ہے، ان اول الناس و ابراہیم، تمام انسانوں میں سے ابراہیم کے قریب تر صرف ان 3 کا استحقاق ہے۔ واللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا بھی دوست۔ یہ گویا کہ قرآن نے وضاحت کے ساتھ بات واضح کر دی۔ اب اس ملت ابراہیمی کو، جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اشاعت کی، جس کی دعوت دی، وہ ایک جامع شکل میں آپ نے دنیا کے سامنے شریعت رکھی۔ اور جامع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو کسی پیوند کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں کوئی خلا نہیں ہوتا کہ جس کو ادھر ادھر سے پر کیا جائے۔ اس لیے ابراہیمی ملت وہی ہے جو محمدی ملت، جو شریعت محمدیہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اس کا راستہ دنیا کے اندر نہیں ہے۔ باقی جو نام لیتے پھر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں، فریب دینے والے، اور ابراہیم علیہ السلام کے مشن کے بنیاد کے مخالف۔ یہ اس دور کے نمرودی مشن پر ہے جن کے خلاف ابراہیم علیہ السلام نے جدوجہد کی۔ یہ اس دور کے اندر جو عناصر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے والے تھے، بعد والے جو لوگ ہیں جو ابراہیم کا نام لے رہے ہیں، اصل میں تو ان کے راستے پر۔ اس لیے اللہ نے اس دین کو اتنا جامع بنا دیا کہ زندگی کے شعبے کوئی بھی ہوں، اس سے تعلق رکھنے والے کوئی سے بھی لوگ ہوں، کسی مذہب کے ہوں، کسی عقیدے کے ہوں، تمام کے تمام مختلف عقیدوں کے لوگ اس دین کے تحت زندگی بسر کر سکتے۔ صرف بسر کر نہیں سکتے بلکہ دنیا کے اندر انہوں نے 1000 سال تک ان یہودیوں نے، ان عیسائیوں نے اسلامی نظام کے تحت اپنے پورے حقوق کے ساتھ زندگی بسر کی ہوئی۔ یہ ایک ایسی تاریخ ہے جو دنیا کے اندر موجود ہے، جبکہ اس کے برعکس نہ یہودیوں کے پاس نہ مسیحیوں کے پاس کوئی ایسی تاریخ موجود ہے کہ جس میں ان نے اپنے ہم مذہب لوگوں کے علاوہ کسی کو امن اور سکون سے زندگی بسر کرنی دی۔ ان کی تاریخ قتل و غارت کی، اپنے ہم مذہب لوگوں کے علاوہ سب کو قتل کر، بلکہ اپنے مذہب کے فرقوں کو بھی قتل کر۔ یہ تاریخ مسیحیوں کی بھی ہے اور یہ تاریخ یہودیوں کی بھی ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر امن عالم کا کوئی نظام قائم ہو سکتا ہے، وہ صرف اور صرف ملت ابراہیمی کے اساس پر شریعت محمدیہ کا نظام ہے، جس کے تحت دنیا کے تمام فرقے، تمام گروہ، ماننے والے نہ ماننے والے، برابر کے حقوق کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے۔ پورے حقوق کے ساتھ ان کی حفاظت کی گئی، ان کی عزتوں کی حفاظت کی گئی، ان کی ملکیتوں کی حفاظت کی گئی، ان کی جانوں کی حفاظت کی گئی، ان کی تہواروں کی حفاظت کی گئی، ان کی رشتوں کی حفاظت کی گئی۔ یہ عملاً دنیا کے اندر عالمی نظام اگر کسی دین نے قائم کیا تو وہ دین اسلام، اور جب سے دین اسلام کا دنیا سے وہ عالمی نظام ختم ہوا، اس وقت سے دنیا قتل و غارت کا شکار۔ جتنا انسانیت کا قتل ان 100 سالوں کے اندر ہوا، اس سے پچھلی تاریخ میں موجود ہی نہیں، باوجود اس کے کہ سائنس کے نام سے ترقی بھی بہت ہوئی، کئی پہلوں سے انسانوں نے بہت سارے فائدے بھی حاصل کیے، لیکن اس ترقی کا جو بھیانک پہلو ہے وہ انسانیت کا قتل عام۔ اس سے پچھلی تاریخ میں اتنے انسان قتل نہیں ہوئے جتنی اس تاریخ میں ہوئے، اور اس سے پچھلی تاریخ میں اگر قتل ہوئے تو میدان جنگ میں، جن لوگوں کا جنگ کرنے کا ارادہ تھا، جو جنگ کی نیت سے آئے تھے، جنگ کے ارادے سے آئے تھے، یا انہوں نے جنگ کرنے والوں کا مقابلہ کیا تھا، وہی اس کا نشانہ بنے۔ یہ آبادیوں کو لوٹ لینا، قتل عام کر دینا بغیر کسی تفریق کے، کہ چاہے وہ خاتون ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ کوئی مریض ہے، چاہے کوئی معذور ہے، یہ تاریخ اس عالمی نظام کی، جس نے دنیا کے اندر اپنی
قتل و غارت کی آج تک تاریخ چلا رکھی۔ اس وجہ سے آج یہ بات سمجھنے کی، آج جو سب سے بڑا دھوکہ امریکہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے نام سے دیا جاتا ہے۔ اب وہ بڑھ چڑھ کے مطالبہ کر رہا ہے کہ تم لوگ اسرائیل کو مانو، ابراہیمی کارڈ پہ دستخط کرو تو پھر جا کے میں دنیا کے اندر امن و امان میں کوئی کردار ادا کروں۔ یہ دھونس جو اس وقت جمائی جا رہی ہے پاکستان کا اور سعودیہ کا اور ترکی کا اور قطر، کچھ ملکوں کا نام لے کر، یہ پہلے مانے اس بات کو کہ اسرائیل جو ہے اس کی بالادستی ہوگی، اس کا جو جبر ہے، اس کا جو ناجائز قبضہ ہے اس کو درست مان لیں، تو پھر اس کے بعد اس خطے کے اندر امن و امان کی کوئی شکل پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ ہے آج کے عالمی نظام کی صورتحال۔ تو یہ بات سمجھنی کی ہے کہ اس کا تعلق، یعنی یہ ابراہیم کا نام وہ لوگ لے رہے ہیں جن نے ابراہیمی ملت کو مسخ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دین کے کسی ایک شعبے سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا مشن نمرود کے خلاف تھا۔ اب نمرود جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا نام لینا شروع کر دے تو اس سے بڑھ کے فراڈ کیا ہو؟ یا فرعون موسیٰ علیہ السلام کے مشن کا نام لینے لگے، اس سے بڑھ کے افتراء اور جھوٹ کیا ہو؟ تو گویا آج دنیا کے اندر سب سے بڑا جو دجل و فریب ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ایسے عنوانات اختیار کر کے دھوکہ دہی کی واردات کی جا رہی ہے۔ اور یہ پوری تاریخ جو پچھلی 300 ساڑھے 300 سال کی تاریخ ہے، اس کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب سے اسلام کا عالمی نظام دنیا سے ختم ہوا تو دنیا نے کیا حاصل کیا۔ انسانی زندگیوں کے حوالے سے، انسانی زندگیوں کی تباہی کے حوالے سے یہ پوری ایک تاریخ ہے، پورا ایک ریکارڈ موجود ہے۔ اس کا مطالعہ کیا جائے، دیکھا جائے کہ اس نظام کے تحت انسانوں کے ساتھ کیا کچھ بدسلوکی نہیں کی گئی۔ دنیا کے اندر چاہے صلیبیوں کا غلبہ ہوا ہو یا صہیونیوں کا غلبہ ہوا، دونوں نے دنیا کے اندر انسانیت کا قتل عام کیا اور بغیر کسی تفریق کے کی۔ صرف اپنے مفادات کا ایجنڈا ان کے سامنے تھا، اس کے لیے ان کے سامنے انسانوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ انسانی حقوق کے نام بڑے بڑے لیے جائیں گے، لیکن وہ انسانی حقوق کا مطلب صرف اپنے ایک خاص اشرافیہ گروہ کے حقوق کی حفاظت ہے، عام انسانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ بہت بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے جس میں بہت سارے لوگ دھوکے کا شکار بھی ہو جاتے ہیں کہ مغرب تو انسانی حقوق کا بڑا چیمپئن ہے، اس نے دنیا کے کتنے ملکوں کو برباد کیا۔ آپ اس کی اس وقت کی تاریخ سے اٹھائیں جو پہلا ایٹم بم دنیا کے اندر گرایا گیا، اس وقت سے لے کر آج تک کی تاریخ، ایران کی تاریخ تک، اس کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ اس کی تاریخ کس چیز کی ہے۔ کیا دنیا کے اندر اس نے امن دیا؟ کیا دنیا کو اس نے کوئی تہذیب دی؟ کیا دنیا کو اس نے کوئی علم دیا؟ کیا دنیا کو اس نے کوئی ترقی دی؟ اس نے کسی بھی ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا موقع نہیں دیا۔ جس ملک نے اپنے وسائل کے بل بوتے پر اپنے خطے کے اندر اپنی قوم کا نظام بنانے کی کوشش کی، اس کی بھی اس نے اجازت نہیں تھی۔ اس ملک سے امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اپنے علاقے کے اندر ایک ملک اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر نظام بنانا چاہتا، امریکہ اس کو اجازت ہی نہیں دیتا۔ وہ دنیا کو دعوت دے رہا ہے کہ ابراہیمی کارڈ پہ جمع ہو جائے۔ تو یہ جو دور ہے جو قرآن حکیم نے کہا کہ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، یہ ایک خود ساختہ گروہ ہے اہل کتاب کا جو چاہتا ہے کہ تمہیں بھی سیدھے راستے سے ہٹا دے، بھٹکا دے۔ اس کا کام یہی ہے، اس سے کسی بھی طور پر خیر کی توقع رکھنا، کسی بھی طور پر اس کے وعدوں پر اعتماد کرنا، کسی بھی طور پر اس کی کیے گئے معاہدوں پر کسی طور پر آنکھیں بند کرنا، یہ سب سے بڑی حماقت ہے۔ اور ان دنوں کے اندر بار بار آپ کے سامنے چیزیں سامنے آتی ہیں کہ زبان سے کیا کہا جاتا ہے اور عمل کیا کیا جاتا ہے۔ تو اس وقت سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ان نعروں کو سمجھا جائے جس کے ذریعے دنیا کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور اس خاص نعرے کے ساتھ ایک گروہ دنیا میں پیدا کر دیا۔
وہ گروہ مسلمانوں کے اندر بھی ہے، مسیحیوں کے اندر بھی ہے، یہودیوں کے اندر بھی۔ یہ خالصتاً امریکی مفادات کو پورا کرنے والا ایک گروہ، چاہے وہ عقیدے میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، یا عقیدے میں وہ مسیحی ہو، یا عقیدے میں وہ یہودی ہو۔ اصل بات تو یہ ہے کہ دنیا کے نظام چلانے کے اندر جب یہ تینوں گروہ کے نمائندے ایک پیج پہ آ جائیں گے تو ان کا عقیدہ کیا معنی رکھتا ہے؟ ان کی اس شناخت سے ہمیں کیا فائدہ؟ ان کی اصل شناخت صلیبی اور صہیونی ہے۔ انہوں نے دنیا کے اندر ہمیشہ قتل و غارت کیا۔ ان کے سامنے انسان نام کی کوئی حقیقت موجود نہیں۔ انسان صرف وہ ہے جو ان کا برسر اقتدار طبقہ ہے، اس کے علاوہ وہ کسی کو انسان نہیں سمجھتے، اس لیے ان کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں، ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، کسی بھی طور پر ان کو ادنا درجے کا حق دینے کے لیے تیار نہیں۔ تبھی آپ کے سامنے ساری رپورٹیں آتی رہتی ہیں دنیا کے اندر، ان فلسطینی قیدیوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، یعنی پالتو جانوروں کے ذریعے جنسی زیادتی، جس کا انسان تصور تک نہیں کر سکتا۔ اجتماعی زیادتی تو علیحدہ اپنی جگہ پر، یہ ان کے اپنے اخباروں میں چھپا ہو، ان کا اپنا نیو یارک ٹائمز و تفصیلات بتا رہا۔ یہ انسانیت ہے، یہ وہ عالمی انسانی حقوق کا علمبردار ملک ہے، اور یہ سارا امریکہ کر رہا ہے۔ ہمارا ایک بہت بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے، اسرائیل کرا رہا ہے، اسرائیل امریکہ کی پالیسی پہ اثر انداز ہو رہا ہے، امریکہ تو چاہتا ہے اسرائیل جو رکاوٹ پیدا کر رہا ہے۔ اس سے بڑھ کے تو جھوٹ کوئی نہیں ہے۔ اسرائیل کے پاس کون سی طاقت ہے؟ اس خطے کے اندر اس ملک کو بنانے والا ہے کون؟ کس نے اس خطے کے اندر اس کو پیدا کیا، اور کس طرح اس کو اس پورے خطے سے اجنبی رکھا گیا، خوفزدہ بنایا گیا تاکہ اس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا جائے۔ اگر وہاں کے رہنے والے لوگ خطے کے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کا ان کے اندر کوئی جذبہ موجود ہوتا کہ ہم اس خطے کے اندر یہاں کے اقوام کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور یہاں کی قومیوں نہ رہنے دیتی، پھر تو شکایت کی بات ہوتی۔ آئے بھی باہر سے، یورپ سے یہ سارے منتقل کیے گئے، اور اس پورے خطے کے اندر تمام ملکوں کے ساتھ انہوں نے معاملات بگاڑ رکھے۔ ایک ملک پہ حملہ، دوسرے ملک پہ حملہ، نہ کوئی وہاں پہ سرحدیں موجود ہیں۔ یہ سارا کا سارا ایک زبردستی کا، ایک غصب کی ایک ریاست قائم کی۔ حوالہ دیا جاتا ہے کہ ان پر ظلم ہوتا رہا ہے، جرمنی میں ان پہ ظلم ہو گیا، ہٹلر نے ظلم کیا۔ جس خطے کے اندر ظلم ہوا اس خطے کے اندر ان کو ملک بنا کے دینا چاہیے تھا۔ ایک ایسے خطے کے اندر جس کا اس مسئلے سے تعلق ہی نہیں، وہاں پر اس ملک کے بنانے کا کیا مقصد؟ تو مقصد ان کی کوئی مظلومیت نہیں تھی، مقصد تو ان کی مظلومیت کے آڑ میں اپنا اڈا بنانا تھا، جس نے اس پورے خطے کو، مشرق وسطیٰ کو، حتیٰ کہ ہمارے اس خطے تک، پوری جنوبی ایشیا، مغربی ایشیا، اس سارے خطے کو اس نے بد امنی کا گہوارہ بنا دیا۔ ان حقائق کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم چھوٹے چھوٹے مسئلوں، چھوٹے چھوٹے ملکوں کے پیچھے اپنی ساری توانائی صرف کرتے رہیں، جو سب برائیوں کا مرکز ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی خرابی پیدا ہوتی ہے، جو بھی فساد ہے کسی بھی خطے کے اندر، چاہے ایشیا میں ہو، چاہے افریقہ میں ہو، چاہے لاطینی امریکہ میں ہو، چاہے حتیٰ کہ یورپ میں بھی ہو، وہ اس فسادی گروہ کی وجہ سے، جس کو ہمارے حکمران نوبل انعام دینے کے لیے ہر وقت مضطرب اور بے چین ہوئے پھرتے۔ ان کی بھی عقلیں ماری ہوئی۔ جس شخص کے ہاتھ جو ہے خون سے رنگین ہے، ہم کہتے ہیں جی یہ امن قائم کرے۔ اس سے بڑھ کر مسخ ہونا کس کو کہا جائے؟ ذہنیت مسخ، دل مسخ، عقل مسخ۔ ایسے مسخ شدہ حکمران جو ہیں مسلم ملکوں پر مسلط ہو چکے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جو عقل و شعور رکھنے والے لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا اصل مشن کیا تھا، انہوں نے کیا جد و جہد کی تھی، ان کی زندگی کیا تھی۔ انہوں نے پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے نظریے میں کسی قسم کا جھول نہیں پیدا کیا، کوئی تذبذب نہیں ہے، کوئی ڈاماڈول معاملہ نہیں ہے، کچھ لو کچھ دو نہیں ہے، نظریہ بالکل یکسو ہونا ضروری ہے۔ اس میں کسی بھی طور پر کسی کا حصہ ڈال لینا یہ حنیفیت کے خلاف ہے۔
ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے گویا کہ جو جد و جہد کی وہ ہمگیر جد و جہد، پورے سماج کے خلاف، پورے نظام کے خلاف، اپنے خاندانی نظام کے خلاف، اس دور کے حکمرانوں کے خلاف کوئی پہلو ایسا نہیں کہ جس میں انہوں نے کمپرومائز کیا، کوئی سمجھوتا کر لیا کہ میرے خاندانی معاملات ہیں، حکومت سے سمجھوتا کر لو، حکومت سے جھگڑا ہے، خاندان والوں کو ساتھ ملا لو، لوگوں کے ساتھ میل جول پیدا کر لو۔ یہ ہوتی ہے حنیفیت، کہ اپنے نظریے پر مکمل طور پہ یکسو ہو جانا اور پھر کوئی سمجھوتا نہ کرنا، اس بات کو گوارا کر لینا کہ جو مرضی ان کے ساتھ سلوک کر لیا جائے، وہ اس پہ کوئی دوسرا راستہ نہیں اختیار کر سکتا۔ ابراہیمی مشن تو یہ ہے، یہ ابراہیمی ایکارڈ تو بہت بڑا فراڈ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے، اور مسخ شدہ مذاہب جو ہے وہ اس کو لے کے چل رہے ہیں، چاہے مسخ شدہ مذہب مسیحیت کا ہو، چاہے یہودیت کا ہو، اور چاہے نام نہاد مسلمانوں کا، جو متحدہ عرب امارات میں تینوں کی عمارتیں قائم کر دیں، عبادت گاہیں اکٹھی کر دیں، کہا کہ یہ اب ابراہیمی مرکز ہے، یہاں مسجد بھی موجود ہے، یہاں گرجا بھی موجود ہے، اور یہاں پر سینیگاگ بھی موجود ہے۔ یہ کون سا تصور؟ اسلام نے تو آ کر ان تمام مذاہب کو منسوخ کر دیا، اب ان مذاہب کی بطور مذہب کوئی وقت نہیں۔ ہاں، جو ان مذاہب سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی انسانی حقوق کی حفاظت کی جائے گی، وہ اپنے پورے حقوق کے ساتھ رہیں، اپنے مذہب پہ چلنا چاہیں چلیں، لیکن اس بات کا تو کسی کو استحقاق نہیں کہ ان مذاہب کا ایک ملغوبہ تیار کر کے ہمیں دے دے اور اس کا نام رکھ دے کہ یہ دیانت ابراہیمیہ ہے، ایک نیا مذہب پیدا کر دیا، یعنی اس پر جو ایمان لائے گا وہ گویا امریکہ کا وفادار ہو، جو اس کو قبول نہیں کرے گا امریکہ اس پہ چڑھ دوڑے گا۔ تو یہ عنوانات ہمیشہ معاشروں کے اندر دھوکہ دینے کے لیے استعمال ہوتے رہے، اس لیے قرآن حکیم سوال کرتا ہے انہی لوگوں سے جو کتاب کے دعوے دار ہیں کہ لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، تم اللہ کی آیات کے منکر ہو اور جانتے بوجھتے، تم جانتے ہو، تمہارا مشاہدہ ہے، کیوں انکار کر رہے ہو؟ کیا تمہارے مقاصد ہیں، کیا مفادات ہیں، ان کو سامنے لے کر آؤ۔ مذہب کی چادر اوڑھ کر اور مذہب کے بنیادی حقائق کا انکار کر دینا، یہی سب سے بڑھ کے آج کا دجل، یہی سب سے بڑا فریب ہے۔ اسی فریب کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کو قرآن نے کہا یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، تم یہ حق باطل کا ایک ملغوبہ کیا بنا رہے ہیں کہ نام ابراہیم کا لیتے ہو اور سارا ایجنڈا تمہارا اپنا چل رہا ہے، اس پورے ایجنڈے سے ابراہیم کا کیا تعلق؟ لیکن چونکہ ایک شخصیت ہے، دنیا کے مذاہب میں ان کا ایک مقام ہے، وقت ہے، اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرو، ابراہیم کے نام پر ایک نیا مذہب کھڑا کر دیں اور ان مذہب کے لوگوں کو سب کو اس کے ساتھ جوڑ دیں۔ تو یہ آج کا سب سے بڑا فتنہ ہے جو ابراہیم ایکارڈ کے نام پہ ہو رہا ہے، اور اس کو باقاعدہ مذہبی شناخت دی جا رہی ہے، صرف اس کی سیاسی حیثیت نہیں ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ابو ظبی کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ عمارتیں کھڑی کر دی، یہ باقاعدہ دنیا کے اندر نمونے کا یہ ابراہیمی ایکارڈ ہے، جس کے 3 منہ ہیں کہ ایک طرف مسجد ہے، ایک طرف گرجا ہے، ایک طرف سینیگاگ ہے۔ یہ کون سا مذہب ہے جو دنیا کے اندر پیدا کیا گیا؟ تو اس لیے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے مشن کو، ان کے مقصد کو، ان کے دین کو پوری طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان کی کیا جد و جہد تھی، پوری زندگی انہوں نے کن مقاصد کے لیے جد و جہد، اور بالآخر پھر انہوں نے جب بیت اللہ کا مرکز، عالمی مرکز قائم کیا تو اس کے لیے انہوں نے کن بنیادی اصولوں کا تذکرہ کیا، اس کے آبادی کے لیے انہوں نے کیا شرائط رکھی کہ اس کو کون آباد کرے گا، کس طرح کی جماعت اس کے لیے چاہیے، اور باقاعدہ قرآن اس کا ذکر کرتا ہے کہ وہ 4 بنیادی اصولوں پر جو قائم جماعت ہے، جس کی نمائندگی اس دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے متعارف ہو، وہ عالمی مرکز کو چلائے گی، وہ اس کا احیاء کرے گی۔ یہ ہے دین ابراہیم۔ تو دین ابراہیمی کو
اور اس نام نہاد معاہدہ ابراہیمی کو دونوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو جبر کا آج دنیا کے اندر معاشرہ ہے عالمی سطح پر، یہ سارا کا سارا در حقیقت وہ معاشرہ ہے جس کے خلاف ابراہیم علیہ السلام جدوجہد کرتے ہیں۔ یہ نمرودی معاشرہ ہے، یہ فرعونی معاشرہ ہے، یہ قارونی حامانی معاشرہ ہے جن کے خلاف انبیاء کی جدوجہد ہے۔ یہ ابو جہل کا معاشرہ ہے، یہ قیصر و کسریٰ کا معاشرہ ہے۔ یہ تمام معاشرے جو دنیا کے اندر فاسد معاشرے تھے جن کے خلاف انبیاء نے آ کے جدوجہد کی اور اپنی جدوجہد کے ذریعے دنیا کو سچ کا پیغام دیا، اس سچائی کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اور دین اسلام نے غالب ہو کر دنیا میں اعلیٰ درجے کی تہذیب دنیا کو دکھائی، دنیا کے سامنے پیش کی، صرف دکھاوے کے طور پر نہیں۔ 1000 سال تک دکھاوا نہیں ہوتا، لوگوں کی زندگیوں کی حفاظت کی، ان کے حقوق کی حفاظت کی، ان کی ملکیتوں کی حفاظت کی، ان کے داخلی مذہب کی حفاظت کی۔ مہذب ترین فاتح دنیا کے اندر مسلمانوں کا نظام رہا ہے۔ آج ایک نام نہاد مذہبی آدمی کہتا پھر رہا ہے کہ یہ دنیا کے اندر امریکہ سب سے مہذب فاتح ہے۔ امریکہ مہذب فاتح ہے؟ اس نے ابو غریب جیل کے اندر کیا کچھ کیا کسی کو نہیں پتہ، بلگرام جیل کے اندر کیا کرتا رہا کچھ نہیں پتہ، آج فلسطینیوں کے ساتھ جیلوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس کا کسی کو نہیں پتہ، گوانتانامو کے اندر کیا ہوتا ہے۔ یہ مہذب فاتح ہے؟ ان مذہبی لوگوں کو شرم تک نہیں آتی، قرآن کی باتیں کرتے ہیں اور زبان بولتے ہیں امریکہ کی، اس کو مہذب قرار دیتے ہیں۔ یہ تہذیب ہے؟ اس کو تہذیب کہا جاتا ہے؟ تہذیب ہوتی ہے جس میں انسانوں کے حقوق کی حفاظت کی جاتی ہے، نہ ماننے والوں کے حقوق کی بھی حفاظت کی جاتی ہے، تحفظ دیا جاتا ہے، ان کی جان کی اسی طرح حفاظت کی جاتی ہے جیسے ماننے والی کی ہوتی ہے۔ یہ شریعت اسلامیہ کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی غیر مسلم پرامن شہری کو، جو اس ملک کا پرامن شہری اس کو قتل کر دیتا ہے تو اس سے قصاص لیا جائے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ تو ایمان والا ہے، تو کلمہ پڑھتا ہے، وہ تو کلمہ ہی نہیں پڑھتا، وہ تو اللہ کے رسول کو ہی نہیں مانتا۔ اس بنیاد پر اس کے خون کی قیمت کم نہیں کی گئی، کہا کہ قصاص لیا جائے اگر ظلماً اس شخص کو قتل کیا گیا اور مسلمان نے اگر ظلم کیا۔ اسلام نے تو دنیا کے اندر عملی نظام بنا کے دکھایا، اور اسی وجہ سے دنیا بھر کی اقلیتیں عالم اسلام کا جو دائرہ تھا اس میں دوڑی چلی آتی تھی۔ آج جو دنیا کے اندر یہودیوں کی اقلیت بچی ہے وہ خلافت کی وجہ سے بچی ہوئی، ورنہ اگر یہ یورپ کے حوالے ہوتے اور یہ یورپ کی یہی صلیبی عیسائی جن کی حکومتیں تھیں، مذہبی حکومتیں تھیں، یہ تو ان کی جان کے درپے تھے۔ انہوں نے یہودیوں کے ساتھ جو سلوکیت تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھی، ایک جگہ سے بے دخل، دوسری جگہ سے بے دخل، قتل و غارت، یہ اس وقت خلافت دروازے کھولے ہوئے تھے کہ دنیا کے اندر جس شخص پر بھی ظلم ہو رہا ہے ہمارے دروازے کھلے ہوئے، آج ہم اس کی حفاظت کریں۔ ہمیں تو حفاظت کر کے دکھائے۔ اسی وجہ سے آج جو بڑے بڑے ممالک ہیں مسلمانوں کی، ایران ہے، ترکی ہے، اس کے اندر بڑی تعداد یہودیوں کی موجود ہے۔ یہ اسی دور کی یادگار ہے کہ جب پورے یورپ میں ان کی زندگی تلخ کر دی گئی تھی، تو ہم نے تو دنیا کے اندر وہ عالمی نظام بنا کر دکھایا ہے۔ اب اس عالمی نظام کی موجودگی میں بھی کسی اور عالمی نظام کی ضرورت نہیں۔ یہ فراڈ کا عالمی نظام جس نے دنیا بھر کے اندر حقوق تباہ کر رکھے، ملکوں کو تباہ کر رکھا ہے، وہ ملک جو اپنے وسائل پر کھڑے ہو کے اپنے لوگوں کے حقوق پورے کر رہے تھے، تباہ کر دیا۔ لیبیا تباہ کر دیا، عراق تباہ کر دیا، کتنے ملک تباہ کر دیے، سیریا تباہ کر دیا۔ یہ وہ دنیا ہے جس کا آج مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو دنیا کے اندر سب سے بڑا جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور ہم سب جو ہے ہمارے حکمران ان کا طواف کاٹ رہے ہیں، چاہتے ہیں کسی طرح ان کی خوشنودی حاصل ہو۔ وہ ایک دو جملے تعریف کے کیا بول دیتا ہے، ہم پھولے نہیں سماتے، ہم بڑا ذکر کرتے ہیں کہ جی ہم پر تو بڑا اعتماد کیا جائے گا، بلا وجہ کوئی کسی پہ اعتماد نہیں کرتا۔ اپنے مقاصد ہوتے ہیں، مفادات ہوتے ہیں، جو مفادات پہ پورا اترتا ہے اس کو شاباش دے دی جاتی ہے، لیکن جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کو تختے پہ چڑھایا جاتا ہے۔ یہ تاریخ ہے، غداروں کی تاریخ موجود ہے کہ جنہوں نے بھی غداری کی کچھ وقت کے لیے ان پہ ہاتھ رکھا گیا،
جب وقت گزر گیا تو انہی غداروں کو سب سے پہلے نمٹا دیا۔ اس بات کے لیے مسلمانوں کو عقل و شعور کے ناخن لینے ہوں گے کہ دین اصل میں کیا ہے۔ ہم نے ان دنوں کے اندر ابراہیمی جو منسک تھا اس کو پورا کیا، ابراہیمی شاعر پورے کیے، ابراہیمی قربانی پوری کی۔ یہ کیا پیغام دیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا مشن سمجھا جائے، اس پہ یکسوئی کے ساتھ استقامت اختیار کی جائے۔ انہوں نے جو بھی ہمارے لیے طریقہ کار مقرر کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو بھی شریعت دی اس کو مضبوطی سے تھاما جائے۔ یہ ہمارے پاس جامع دین موجود ہے، ہمیں ادھر ادھر تاکنے کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں کسی ایسے معاہدے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ معاہدے کے ذریعے ہم اس کمی کو پورا کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک جامع نظام موجود ہے، بغیر کسی معاہدے کے ہم پوری دنیا کے تمام لوگوں کو حقوق دینے کے پابند ہیں، ان کی عزتوں کی حفاظت کے پابند ہیں، ان کی جانوں کی، ملکیتوں کے، ان کے مذاہب کی حفاظت کے ہم پابند ہیں۔ یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم کسی کے ساتھ معاہدہ کریں گے تو معاہدے کے نتیجے میں ہمیں اس کی پابندی کرنی پڑے گی۔ تو ہمارا دین خود کہہ رہا ہے معاہدہ کرو یا نہ کرو تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ اس وجہ سے آج سب سے بڑی ضرورت ہے کہ عقل و شعور سے کام لیا جائے اور ملت ابراہیمی کا جو صحیح پیغام ہے اس کو سمجھا جائے، اس کے تقاضوں کو سمجھا جائے، اور اس طرح کے بہروپیوں کو جنہوں نے پوری دنیا کے اندر ظلم و بربریت کا بازار گرم کیا ہوا، جنہوں نے تہذیبوں کو توڑا ہوا ہے، جو اعلان کرتا ہے کہ آج 1000 سالہ تہذیب مٹا دی جائے گی، یہ مہذب فاتح ہیں۔ تعجب تو ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو مذہب کے نام سے کام کر رہے ہیں، جو لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ اسلام امن کا مذہب ہوتا ہے۔ اسلام یقیناً امن کا مذہب ہے، لیکن کسی کو اس بات کا اختیار نہیں دے سکتے کہ آپ اسلام کے آڑ میں ان کی تعریف کرنا شروع کر دیں، صرف اس لیے کہ آپ کو وہاں کی شریعت مل گئی ہے۔ اس شریعت کے نام پہ آپ پورے اسلام کی تاریخ ہی مسخ کر کے رکھ دیں اور کہیں گے دنیا میں واحد مہذب فاتح امریکہ ہے جس نے لوگوں کو جینے کا حق دے رکھا ہے۔ کون سے جینا حق دے رکھا؟ وہ اپنے ملک کے اندر کالوں کو پورا حق نہیں دیتا، ان کے حقوق اس نے دبا رکھے، اس نے دنیا کو کیا حقوق دینے؟ آج دنیا کے اندر جہاں پر بھی جھگڑا تنازع ہے جائزہ لے لیں، اس تنازع کے اندر امریکہ شامل نہ ہو تو آپ بتائیں کہ فلاں ملک کے اندر جھگڑا ہے اس میں امریکہ موجود ہے۔ ہر تنازع کے اندر امریکہ موجود ہے، پوری دنیا کو اس نے جہنم بنا رکھا ہے۔ اس وجہ سے ایسے نام نہاد مذہبی لوگوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، جو بظاہر بڑے روشن خیال بنتے ہیں، بڑے عقل پسندی کی باتیں کرتے ہیں، یہ عقل ہے ان کی، عقلیں ماری گئی۔ اس لیے قرآن نے کہا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ملت ابراہیمی سے وہی منہ موڑتا ہے جس نے اپنی عقل کو تباہ کر دیا، اپنے آپ کو احمق بنا لیا، عقل سے جس نے ہاتھ دھو لیے، وہی ملت ابراہیمی سے دور ہو سکتا ہے۔ ورنہ جو عقل مند آدمی ہوتا ہے وہ حقائق کو سمجھتا ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت کا مرکز بنایا، اور اسی رشد و ہدایت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دنیا کے پورے ایک نظام کی تعمیر کی۔ یہ ہے ہمارے پاس وہ واضح نظام جس پر دنیا نے 1000 سال تک اعتماد کیا، اور دنیا کو امن ملا، سکون ملا، ترقی ملی، علم ملا، لوگوں کو حقوق کی پہچان ہوئی، افراد کے آپس میں تعلقات بہتر ہوئے۔ اور اس کے مقابلے پر یہ بربریت کا دور کہ جس میں سائنس نے ترقی کی تو اس نقطہ نظر سے کہ زیادہ سے زیادہ انسانوں کو کیسے مارا جائے، ہم اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہے اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اصل مشن کو دیکھا جائے۔ کیا انسانیت کا بقا اس کا مشن ہے یا انسانیت کی تباہی اس کا مشن؟ انسانیت کو تباہ کرنا اس کا مشن، اس کا انسانیت کی تعریف ہی مختلف ہے۔ وہ اپنے خاص نسل کے علاوہ کسی کو بھی اول درجے کا انسان سمجھتا ہی نہیں، اس کی باقی تو پورا کرکٹ ہے، جب چاہے ان پر حملہ کر دے، جب چاہے ان کو تباہ کر دے، جب چاہے ان پہ چڑھ دوڑے، جب چاہے ان پہ پابندیاں لگا دے۔ دنیا کے اندر کتنے ملک ہیں جو قحط سالی کا اس کی پالیسیوں کی وجہ سے شکار ہیں کہ اپنے ملک میں زائد پیدا ہونے والی گندم کو سمندر برد کر دو، لیکن ان قحط زدہ لوگوں تک نہ پہنچنے دو تاکہ ہمارا کاروبار چمکتا رہے۔
ہماری تجارت ترقی کرتی رہے۔ ایسے ظالموں کے بارے میں یہ تصور دینا کہ بڑے مہذب قسم کے فاتح ہیں، اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا دجل، اتنا بڑا فریب، سمجھ میں نہیں آتا کہ عقل مسخ ہونے کے علاوہ تو اور اس کی کوئی توجیہ ہو نہیں سکتی۔ وہ جو قرآن نے کہا من سفیہ نفسہ، یہ سفہا ہے، احمق ہیں، عقلیں ان کی ماری ہوئی ہیں۔ ایسے لوگوں کو دین کا لمبردار سمجھنا، ان کی گفتگو سے متاثر ہو جانا کہ دین کی بڑی بات کرتے ہیں، بڑی عقل کی بات کرتے ہیں، بڑی سمجھ کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں اپنی عقلوں کا جائزہ لے لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا کرے اور ہمیں حالات کو صحیح تناظر میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح جو عقل دشمن لوگ ہیں ان کے حقائق بھی ہم پر واضح کرے، اور دین کے ساتھ ہمیں یکسوئی کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے، اور دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے ہمیں صحیح رخ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔